آپ نے کافی کچھ سوال ایک ہی سوال میں پوچھے ہیں. جہاں تک اپوزیشن جماعتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اپوزیشن کی جماعتیں مگر حکومت کے جو اتحادی ہے اور حکومت میں ہے، ہم سب کو جہاں تک آزادی صحافت ہے، جہاں تک تشدد ہے، جہاں تک کسی کے گھر میں گھس کے اس پہ حملہ کرنے کی بات ہے، ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. ہم سب کو نہ صرف اس کا مذمت کرنا چاہیے، مطالبہ کرنا چاہیے کہ جو بھی ذمہ دار ہے اس کو پکڑا جائے. جہاں تک یہ پورا سچویشن ہے پاکستان میں، جس طریقے سے آزادی صحافت کو حملہ اس پہ ہوتا آ رہا ہے، یہ صرف آج کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے آنکھوں کے سامنے آہستہ آہستہ آپ کا یہ حق آپ سے چھینا جا رہا ہے. یہ نہ صرف عمران خان کی حکومت کے وقت سے آ رہا ہے، اس حکومت سے پہلے ہمیں یاد ہے کہ ہمارے اپنے حکومت میں جب دہشت گردی عروج پہ تھا، جب حالات جنگ تھا، تب بھی دہشت گردوں کے ایک سے ایک طرف پریشر تھا ہمارے صحافی پہ، اور پھر ان کو تو جو وہ دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے تھے ان سے بھی پریشر تھا. اور اس پریشر کا انوائرمنٹ میں صحافی کام نہیں کر سکتا ہے، سچ نہیں دبتا ہے. اور آپ کو پاکستان کی ریاست کو اتنا طاقت ڈیولپ کرنا چاہیے، اتنا برداشت ڈیولپ کرنا چاہیے کہ ہر کسی کا وی لاگ پہ اس قسم کا ریاکشن نہیں آنا چاہیے. انسانی حقوق کی کمیٹی ہوئی تھی، اس میں جو صحافیوں کو ہراسمنٹ کے کیسز سامنے آئے تھے، تو آپ نے حکومتی جو جماعت ہے ان کے ٹرولز کو اور آئی ایس پی آر کو آپ نے نوٹس جاری کیا تھا. ایک سب کمیٹی تو سیکشل ہراسمنٹ کے چارجز پہ کام کر رہی ہے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ جس طریقے سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ نہ صرف اسد طور کا حملہ ہوا، 1-2 مہینے اس سے پہلے سر عالم صاحب پہ حملہ ہوا، تھوڑا اس سے پہلے متی اللہ جان صاحب پہ حملہ ہوا ہے. اور اگر ہمارا کیپٹل میں اسلام آباد میں آپ کا فزیکل سیفٹی ہم گارنٹی نہیں کر سکتے تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. میں امید رکھتا ہوں اس لیے کہ حکومت نے ایک جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو سندھ سے پاس ہوا ہے وہ بھی پاس کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اس پوائنٹ پہ ہمارا مخالفت کرنے کے بجائے ہم ساتھ مل کے اسد طور صاحب کا کیس پہ اور جو یہ باقی ہماری صحافی دوستوں کے ساتھ ہوا ہے ان کیسز کو ہم ہائی لائٹ کر سکے، ہم آپ کے سامنے لے سکے، اور اس کو لاجیکل کنکلوژن پہ بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ سارے کیسز کو، خاص طور اسد صاحب کا جو کیس ہے، کہ وہ لاجیکل کنکلوژن پہ پہنچا جائے. اور اس میں ہم امید کرتے ہیں کہ سب ہمارے ساتھ ہیں. پی ڈی ایم میں واپسی کے لیے شاہد حقان عباسی صاحب کا بار بار بیان آ رہا ہے کہ ان کے اعتماد کو بحال کیا جائے. آپ پی ڈی ایم کے اعتماد کو بحال کرنے کے حوالے سے کیا کوششیں کر رہے ہیں، آپ کیا کریں گے آئندہ؟ بھائی یہ بڑا عجیب صورتحال بن رہا ہے کہ آپ ہم نے تو ہمارے عہدیدار نے اس اتحاد سے اپنے استعفے پیش کیے، نہ ہم نے کوئی خواہش اظہار کیا کہ ہم کہیں واپس جانا چاہتے ہیں یا کسی بیٹھک میں بیٹھنا چاہتے ہیں. تو کیوں پھر یہ بار بار ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم کب واپس جائیں گے، کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ 2 اہم پوائنٹس ہیں. ایک پی ڈی ایم کے بنتے ہوئے ہمارا ایک اگریمنٹ تھا، ہمارا ایک معاہدہ تھا. اس معاہدہ میں ایک ایکشن پلان تھا، اس ایکشن پلان میں احتجاج بھی تھا، لانگ مارچ بھی تھا، عدم اعتماد بھی تھا، اور اگر یہ سب ناکام ہوتے تو ہمارے استعفے بھی تھے. تو اگر ہم نہ لانگ مارچ کریں گے، نہ پارلیمان میں ہم عدم اعتماد لے کر آئیں گے، نہ ہم بزدار صاحب کو تنگ کریں گے، نہ ہم عمران خان صاحب کو تنگ کریں گے، تو آپس میں گپ کرنے کے لیے تو ہم نے پی ڈی ایم نہیں بنایا تھا. ہم نے ساتھ ساتھ یہ کہا تھا کہ جو یہ ساری تنظیم آپ کو نظر آ رہی ہیں، جو یہ شاہد حقان عباسی صاحب کا عہدہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سب ٹیمپریری تھے، یہ تاحیہ عہدے نہیں تھے. ہمیں مسلسل ایک روٹیشن کے بیسس، جیسے ایم آر ڈی کے دوران روٹیشن کے بیسس اور کنسنسس کے بیسس پہ فیصلے لیے جاتے تھے، ویسے
आपको एक फाल, अनकन्फ्यूज्ड, डिटर्मिन्ड और क्लियर इत्तेहाद बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक उनका कंफ्यूजन चलेगा, जब तक उनको पता नहीं होगा कि करना क्या है, हमला कहाँ करना है, कब करना है, तो तब तक वो आपस में बैठते रहे, बात करते रहे। जब वो तैयार है कि जो एक्शन प्लान जिसकी वजह से हमने बुनियाद बनाई थी पीडीएम का, जिसके लिए मैंने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के पीछे और इन सारे जमातों के पीछे महीने फिरते रहा कि मिलो, अपोजिशन को इकट्ठा करो, जब तक हम उन पॉइंट्स पे वापस नहीं आते हैं तब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लियर है, हमारा नजरिया क्लियर है, हमारा मंशूर क्लियर है, हमारा स्ट्रैटेजी क्लियर है और हम अब स्ट्रैटेजी पे चलता रहेंगे। थैंक यू।